اپنے فضل حسین کا خون جب رگوں میں ہے تو جب کبھی معاشرے میں کسی قسم کی بربادی و تباہی دیکھی جاتی ہے اور جب کسی مسلمان بھائی کا قتل دیکھا جاتا ہے تو پھر دل میں سکون نہیں ملتا. اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ کہ ایسا کیا دور آ گیا کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے نہ کوئی جھگڑا رہتا ہے، باوجود اس کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے. تو قتل کر رہا ہے وہ ایسا عظیم گناہ ہے جس کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف کروں گا لیکن اپنے مسلمان بھائی کا قتل کبھی معاف نہیں کروں گا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی ہی عام ہو چکی ہے. جس کسی مسلمان بھائی کا قتل ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی قاتل یہ نہیں سوچتا کہ اس کے گھر میں اس کے ضعیف ماں باپ ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، اس کے معصوم بچے ہوں گے، لیکن چند مفادات کے قاتل اپنے بھائی کا ہم قتل کر دیتے ہیں. وہ ایسا جرم ہے جو صبح قیامت ہر گناہ کو معاف کیا جائے گا لیکن مسلمان کا خون معاف نہیں کیا جائے گا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے مرکزی انجمن قادریہ سیرت النبی اکیڈمی کے اراکین نے یہ طے کیا کہ ہم کو محلے محلے گشت کرنا ہے. نہ صرف پرانا شہر بلکہ نیا شہر جہاں جہاں بھی اس قسم کی لعنت برس رہی ہے جس کو ہم نشہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم جائیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی دعوت دیں گے اور نشہ چھوڑنے کی ان سے گزارش کریں گے. کیوں؟ اسی لیے کہ جب کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو وہ سارے رشتوں کی جو پابندیاں وہ بھول جاتا ہے. جس طریقے سے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، شراب جو ہے سارے فساد کی جڑ ہے، تو اسی لیے ہم نے یہ ارادہ کیا، یہ طے کیا، جیسا کہ ہمارے مولانا رشید صاحب ہے، اتھر صاحب ہے، علیم الدین قادری صاحب ہے، ہمارے صفی قادری صاحب ہے، یہ تمام لوگوں نے یہ بات کا ارادہ کیا، عہد کیا کہ ہم اپنے بھائیوں کے محلوں میں گلی گلی جائیں گے، گلی گلی پھریں گے اور اس مہم کو عام کریں گے. کیونکہ دیکھیے آپ، جب انسان نشہ کرتا ہے تو وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے. کبھی سڑک پر گرا ملتا ہے، اس کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اس کی اولاد اس کو دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہے کہ میرا باپ شراب پی کر نشے کی دھت حالت میں زمین پر پڑا ہوا ہے. اس کی اولاد اس کے حرکات سے شرمندہ ہوتی ہے، اس کی بیوی شرمندہ ہوتی ہے. بات یہیں تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ سارے رشتوں کی پابندیوں کو بھول جاتا ہے. اپنی ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے بے بدتمیزی بے ادبی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. باپ جو جنت کا دروازہ ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ دست درازی کرتا ہے. بہرحال ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بیان کرنے کے لیے بھی شرمندگی ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کی جڑ صرف اور صرف شراب ہے، گانجا ہے، نشہ ہے. اگر ہم اس سے چھٹکارا پالیں گے تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ شراب اور نشے کے لیے منع فرمایا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 10 گھر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک گھر میں ایسی لعنت والی چیز پائی جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے. اس میں والدین کی غلطی ہے. ہوگے نشہ کرو گے تو پھر تمہاری اولاد کس راہ پر جائے گی، آنے والی نسلیں کہاں پر جائے گی، اس بات کو غور کرو. تو یقیناً ہمارا زوال طے ہے، ہمیں زوال ہوگا ہی ہوگا جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیں گے، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو بھول جائیں گے، صحابہ کرام کی تعلیمات کو بھول جائیں گے، بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستوں کو بھول جائیں گے، تو یقین جانو مسلمانوں کا زوال یقینی ہے، مسلمان زوال پذیر ہوں گے. جس دن ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں گے،
اہل بیت اطہار مولا مشکل کشا کی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے تو یاد رکھو اس دنیا میں کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں زوال پذیر کر سکے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! یا علی! نعرہ حیدری! یا علی! مولا مشکل کشا کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں گا کہ جب شراب حرام ہو گئی تو ہر مسلمان پر حرام ہوئی. کچھ دنوں کے بعد مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک مسلمان صاحب کھجور لے کر حاضر ہوئے اور آپ نے کھجور آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا. تو مولا نے فرمایا کہ کس باغ کے کھجور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں باغ کے کھجور ہے. تو اس باغ میں جب شراب اسلام میں حرام قرار دی گئی تو سارا شراب جو اس باغ میں بہایا گیا تھا. تو مولا نے کہا کہ میں آپ کے کھجور کو قبول نہیں کر سکتا، اسی لیے جہاں پر شراب بہائی گئی ہو وہ زمین شراب پی ہوگی اور وہاں کا اگا ہوا کھجور میں نہیں کھا سکتا. مولا مشکل کشا نے یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری بیان کی کہ جہاں پر شراب بہائی گئی ہو اگر وہاں پر کچھ اگایا گیا تو وہاں کی چیز بھی کھانے سے آپ نے احتیاط فرمایا. مولا نے ساری امت کو یہ درس دیا. لیکن آج ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ لیکن ہم کو وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں سدھار پیدا کریں اور شراب کی لعنت، گانجے کی لعنت سے ہم دور رہے. اگر کوئی ہمارا بھائی اس معاملے میں ملوث ہے تو اس کو آپ بتائیں، سمجھائیں. اگر نہ سمجھے تو کوئی پھر اچھے جو دین جاننے والا اس سے اس کو رجوع کرے تاکہ حقائق معلوم ہو سکے کہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے اور شراب نشے سے کیا کیا تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو بتائے. اور جو کوئی بھی گانجے کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ محلے میں اگر آپ کے کوئی بھائی کو، آپ کی بستی کو گانجے کا کاروبار کر کے تباہ کر رہا ہے تو آپ قانون کو اس کی اطلاع دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بستی، محلے کو، اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ جتنے گانجے کے کاروباری ہیں ان کے خلاف میں قانون سے رجوع ہو جائیے تاکہ ان کا کاروبار بند ہو جائے اور ہماری نسلیں بچ جائیں. یہ باتوں کو ذہن میں رکھے. انشاءاللہ مرکزی انجمن قادریہ کی مہم جاری رہے گی. سارے شہر حیدرآباد میں یہ نشے کے خلاف میں اپنی مہم جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.